جب تک آپ کی جو ایبسٹیننس ہے وہ سوبرائٹی میں کنورٹ نہ ہو جائے تب تک آپ اپنے علاج سے بہت زوردار طریقے سے چپکے رہیں، کیونکہ جب بھی آپ ایبسٹیننس میں ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے اور آپ اس وقت سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کیور ہو گئے ہیں۔ اچھا، نشے کی بیماری میں کوئی کیور نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ نشے کی بیماری میں ہم کیور نہیں ہوتے، یہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے۔ نشے کی بیماری کا جو علاج ہے یہ پرفیکٹ ماڈل نہیں ہے، یہ پروگریسو علاج ہے۔ یہ اس طرح کا کیوریٹو ماڈل نہیں ہے جیسے ملیریا کے لیے ہے۔ یہ ڈائبٹیز کی طرح کا علاج ہے، یہ ٹی بی کی طرح کا علاج نہیں ہے جو مکمل کیور ہو جاتی ہے۔ یہ انوائرمنٹل انڈیکیشنز ہیں، جیسے کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم خیالات کی انڈیکیشنز کہتے ہیں، کہ مریض کوئی بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہے۔ جب کوئی وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نشہ تو کرتا کوئی نہیں تھے، تانوں کی ضرورت ہے جان دی اتنے ویلنگ ویج تے مینوں کی ضرورت ہے جان دی، کوئی اپنے ذہن نال بھی سوچیا کرو۔ انڈیکیشنز کو کس طرح دیکھنا ہوتا ہے؟ ایک آپ خیال کے اوپر غور کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جو کہتا ہے اس سے ہمیں اس کے دماغ میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ جی تسی اپنے ذہن نال فیصلہ کریا کرو، ہر گل ڈاکٹر اجاز کو پوچھ کے کیوں کر دیو، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ علاج سے دور جانا چاہتا ہے، اس کو پرانے دن یاد آ رہے ہیں کہ جب صرف آپ اپنے ذہن سے سوچتے تھے اور آپ کے ذہن کو وہ آسانی سے چکمہ دے لیتا تھا۔ تو آپ کو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ نہیں، ہمیں مشورے کی ضرورت ہے۔ ہم نے چونکہ مشورہ لینا شروع کر دیا ہے تو ہم اپنے مشورے کو جاری رکھیں گے۔ اور پھر کوئی اور بات کرے کہ جی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو میں بلنگ ویز جاتا ہوں کاؤنسلنگ کے لیے تو میں تبلیغی جماعت کے ساتھ نہ چلا جایا کروں، الہدا میں نہ چلی جاؤں۔ اگر کچھ بھی کہتے تو آپ کے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو ایف سی کالج جاتے ہیں وہاں کیوں جاتے ہیں، آپ تبلیغی جماعت کے پاس چلے جائیں۔ تو وہ کہے گا نہیں، جو چیز ایف سی کالج میں ملتی ہے وہ تبلیغی جماعت سے نہیں ملتی، اور جو تبلیغی جماعت سے ملتی ہے وہ ایف سی کالج سے نہیں ملتی۔ اسی طرح جو چیز بلنگ ویز سے ملتی ہے وہ تبلیغی جماعت سے نہیں ملتی، اور جو وہاں سے چیز ملتی ہے وہ بلنگ ویز سے نہیں ملتی۔ تو کلیئر انڈرسٹینڈنگ سب کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی سوچ لفظوں کے ذریعے باہر آتی ہے تو اس کا اندازہ ہوتا ہے، پھر آپ کو اس کا کوئی جواب دینا ہوتا ہے۔ لیکن فرض کریں سوچ بندہ نہیں ظاہر کرتا اور اداس رہتا ہے اور ناراض رہتا ہے اور دوسری منزل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور نیچے نہیں آتا، ہنستا بولتا نہیں ہے، رسیا رسیا رہتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس کا مطلب نکالنا آنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ ویسے ٹھیک رہتا ہے دوسروں کے ساتھ لیکن آپ کے سامنے وہ اداس ناراض رہتا ہے، یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اور آپ کے گھر والے یا کوئی اہل خانہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر رسپیکٹ مائنس ہے تو وہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ رسپیکٹ ہونا، محبت ہونا، ریگارڈ ہونا، انکنڈیشنل ریگارڈ ہونا، نان ججمنٹل ہونا، نان ریڈیکیولنگ ہونا۔ ریڈیکیول ہوتا ہے جس میں ایک بندہ سڑتا ہے اور باقی بندے خوش ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ہیومرس ہونا کارآمد ہے کہ جس میں سینس آف ہیومر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے اور سب کو آتی ہے اور کسی کی تحقیر نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ جو بندہ بھی ہیومر کریٹ کر رہا ہے وہ ٹرولی کسی کا خیر خواہ ہو۔ اگر آپ کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں تو پھر آپ ہیومرس ہوں گے تو لگے گا کہ آپ سارکیسٹک ہیں۔ اس کے لیے پہلے اپنے ہاتھ صاف ہونے چاہیے۔ یہ جو ایک صورتحال ہے جس میں غور کرنا چاہیے کہ یہ اگر پل پل دماغ بدلتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ کر لو، کبھی کہتا ہے یہ نہ کرو یہ کر لو، کبھی کہتا ہے یہ کر لو تو یہ نہ کرو وہ کر لو، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کسی کو اپنی مرضی وقتی طور پر سونپ دیں۔ کون کون ہو سکتے ہیں جن کو آپ اپنی مرضی وقتی طور پر سونپ دو جو کم از کم آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں؟ فادر،
اور فادر سنسیئرلی آپ کو ایڈوائس دے سکتے ہیں. فادر سنسیئر ایڈوائس تو دے سکتے ہیں پر ایکسپرٹ ایڈوائس نہیں دے سکتا. تو کون ہے کہ جو ایکسپرٹ ایڈوائس دے؟ اور اگر آپ کے فادر اور میرا گٹھ جوڑ ہو جائے تو آپ کو کیا خطرہ ہے امکاناً؟ بہتری آئے گی نا. اگر آپ کے فادر اور میں آپس میں وی جوائن ہینڈز تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. تو یہ کر دینا چاہیے میرے خیال میں. ٹھیک، کیونکہ سیفٹی ایلیمنٹ بیچ میں موجود ہے، یعنی آپ کے فادر اور میرے ساتھ بھی آپ کا بھروسہ اچھا ہے. تو یہ جو پل پل جو خیال بدلتا ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مرضی جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جب یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. سم ہاؤ جب تک سیف لیمٹس میں آپ لوگ نہیں چلے جاتے تب تک اس کو ایک اہم فریضہ سمجھ کے جاری رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کنٹریری ٹو دی پاپولر ٹریڈیشن ہم کبھی نہیں کہتے کہ یہ کوئی ٹائم لمیٹڈ علاج ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے جو ہم کھل کے کہتے رہتے ہیں. کسی پروفیشنل کے لیے یہ بات کہنا بہت آسان نہیں ہے کہ اس بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے، ان پرنسپل کبھی ختم نہیں ہوتا. اور آپ کو یہ بات پہلے دن سے اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک پرائمری بیماری ہے، یعنی جینیٹک ان نیچر ہے، کسی بیرونی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ ایک پروگریسو بیماری ہے کہ یہ بڑھتی رہتی ہے. یہ جب نشہ نہیں کرتے یہ بیماری تب بھی بڑھتی رہتی ہے. جسے بیماری کا ایلیمنٹ کہتے ہیں یا ڈیزیز کا ایلیمنٹ کہتے ہیں وہ تب بھی بڑھتی رہتی ہے جب کہ آپ نشہ نہیں کر رہے ہوتے. اس بیماری کو کبھی سٹاپ نہیں لگتا. ٹھیک، اس بیماری کو کبھی سٹاپ نہیں لگتا. اگر سٹاپ لگتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریکریشنل ڈرگ یوز ہے وہ کر سکتا ہے. سٹاپ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نارمل ڈرنکنگ کر سکتا ہے. سٹاپ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کی جو ڈرگ کی کوانٹٹی ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. سٹاپ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرگز کے اوپر حاوی ہو گیا ہے. جبکہ پروگرام یہ کہتا ہے کہ کوئی نشے کا مریض اپنی ڈرگ کے سامنے پاور لیس ہوتا ہے. جیسے ایک بہت بڑے پہاڑ کے سامنے آنے پہ آپ پاور لیس ہیں لیکن آپ سائیڈ سے ہو کے نکل سکتے ہیں. پہاڑ نہیں ہٹا لیکن آپ سائیڈ سے ہو کے نکل کے اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہیں اور پھر ایک اور پہاڑ اور پھر ایک اور پہاڑ، کبھی آپ دائیں سے کبھی آپ بائیں سے گزر کے اپنی زندگی بہترین گزارتے رہتے ہیں. اور ایسے ہی ڈائبٹیز کا علاج ہوتا ہے. لیکن آپ شاید کسی وقت اس تجربے سے گزرے ہوں کہ ڈائبٹیز کے مریض کو بھی جب ڈاکٹر کے پاس جانے کا موقع ملتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کب ٹھیک ہوں گا، تو ڈاکٹر اس کا صحیح جواب نہیں دے پاتا. کہتا ہے بس تسی دوائی کھائی جاؤ انشاءاللہ چھیتی ٹھیک ہو جاؤ گے. جب ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تسی دوائی کھائی جاؤ تو پھر تسی ٹھیک ہو جاؤ گے تو دا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لائف مینیجبل رہے گی، آپ دوائی کھاتے رہیں گے، آپ پرہیز کرتے رہیں گے، آپ ٹھیک رہیں گے. کچھ بیماریاں ہیں جن کو کہا ہی جاتا ہے پرائمری کرونک پروگریسو. یہ 3 لفظ ہیں. چوتھا لفظ یہ ہے کہ if untreated it is going to be fatal. اس میں ایجنگ بھی ہے. ایجنگ بھی ایک بیماری ہے جو پرائمری کرونک پروگریسو ہے. موٹاپا بھی ایک بیماری ہے جو پرائمری کرونک پروگریسو ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب موٹاپا ہم کہتے ہیں تو یہ ویسے غلط نام ہے اس کا. اس کو ہم کہنا چاہیے کھانے پینے کی بیماری. تو چیزوں کا جب صحیح نام لیتے ہیں تو اس سے راہ نکلتی ہے سلوشن کی. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا تو یہ صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں؟ انڈر دی انفلوئنس گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط کہتے ہیں. انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ الکوہل کی وجہ سے نہیں ہوتا. الکوہل سے جو الڈیہائڈ بنتی ہے، جو زہریلا مادہ بنتا ہے، جو انیستھیٹک میٹر بنتا ہے کلوروفارم جیسا. الڈیہائڈ ایک کیٹون ہوتا ہے جو کہ کلوروفارم جیسا ہوتا ہے.
اگر کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہو، اچھی بلی چلا رہا ہو، اور آپ پچھلی سیٹ سے کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال اس کے ناک پہ رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ بے ہوش ہونے سے پہلے کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ. اور وہ ایکسیڈنٹ کس چیز کے زیر اثر ہوگا؟ کلوروفارم. یا الڈیہائیڈ اور کلوروفارم ایک جیسی چیزیں ہیں، ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بندہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل ایکسیڈنٹ کر گیا، یا انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل اس نے جھگڑا کیا، یا انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل اس نے باتوں کو ریپیٹ کیا، یا انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل اس نے ڈانس شروع کر دیا، اور ڈانس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہا ہے اور یہ اس کا ڈانس ہو رہا ہے. کسی بندے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل بڑھ جاتی ہے. کسی بندے کی جو کریٹیوٹی ہے وہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل بڑھ جاتی ہے. انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل کوئی بندہ زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے، زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے، زیادہ کائنڈ ہو جاتا ہے. بس یہ 3 اثر ہیں. اگر میں یہیں سے بات روک دوں تو بہت فساد ہو سکتا ہے، لہذا میں آگے کلیئر کر دیتا ہوں بات کو کہ تمام بری حرکتیں جو انسان شراب پی کے کرتا ہے وہ شراب کی وجہ سے نہیں ہوتی. شراب سے بننے والے زہریلے مادے الڈیہائیڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور سب لوگ جو شراب پیتے ہیں ان کے جسم میں الڈیہائیڈ نہیں بنتی. 90% لوگ جو شراب پیتے ہیں ان میں سے 90% لوگوں کے جسم میں زہریلے مادے نہیں بنتے. 10% لوگ ہیں جن کے جسم میں زہریلے مادے بنتے ہیں اور انگلیاں اٹھتی ہیں اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ پولیس میں پکڑے جاتے ہیں اور ان کے گھروں میں فساد ہوتے ہیں. وہ بیویوں کی گردن دبوچ لیتے ہیں، وہ بیویوں کو طلاق دینے کی کوششیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انڈر دی انفلوئنس آف الڈیہائیڈ ہوتی ہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا الکوہل سے یہ ہوتا ہے یا الکوہل سے وہ ہوتا ہے، تو جو بندہ الکوہل پیتا ہے اس کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جب اس نے الکوہل پینا شروع کی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ جب ابھی الڈیہائیڈ نہیں بنتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ وہ کانفیڈنس آتا تھا، وہ ریلیکس ہوتا تھا، وہ کائنڈ ہوتا تھا. لہٰذا وہ بلیو نہیں کر سکتا کہ جس الکوہل نے کافی عرصہ اس کی کیپیبلٹی کو انہانس کیا ہے، آج آپ کے کہنے سے وہ نہیں مان لے گا کہ الکوہل اس کی کیپیبلٹی کو نیچے لے کے جاتی ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ الکوہل نہیں، یہ الڈیہائیڈ ہے. اور جس طرح الکوہل جب الکوہلزم میں کوئی کنزیوم کرتا ہے تو اس کے جسم میں الڈیہائیڈ بنتی ہے، تو اسی طرح جب کوئی ایڈکشن میں چرس پیتا ہے تو اس کے جسم میں بھی زہریلے مادے بنتے ہیں. جب کوئی بھی ڈرگ وہ استعمال کرتا ہے، کوکین، چرس، ٹرینکلائزرز، آئس یا کوئی بھی چیز، تو اس کے جسم میں ایسے زہریلے مادے بنتے ہیں جو کہ اس کے دماغ میں برا اثر ڈالتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، پیرانویا پیدا کرتے ہیں. لہٰذا جو بات ہم کرتے ہیں اس بات کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ آج کل ہر کوئی کہتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی انکم کم ہوتی ہے. سمپل. جن کی انکم زیادہ ہے ان کی بیگمات شاپنگ کرنے جاتی ہیں الفتح میں اور وہ اندھا دھند چیزیں پھینک رہی ہوتی ہیں کارٹ میں. آٹے کا بھاؤ کوئی بتائے گا؟ صحیح بھاؤ دیکھیے، یہ بالکل صحیح جواب دیا. 12 کوئی خاص فرق تو نہ ہویا کیوں جی؟ کوئی خاص فرق تو نہ ہویا کہ 1200 روپے دا 10 کلو کی ہویا تے 1200 دا 1 کلو کی ہو نہ جائے زیادہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو ایکچولی ہم غلط لفظ بول رہے ہوتے ہیں. ہمیں آلویز کہنا چاہیے کہ ہماری آمدنی کم ہے. اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آمدنی کم ہے تو توجہ کدھر ہوگی؟ ہماری آمدنی پہ. جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے تو توجہ کدھر ہوگی؟ مہنگائی. پھر ہم جا کے تو سڑکوں پہ کوئی جلوس نکال سکتے ہیں اور برا بھلا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سوچیں گے کہ ہماری آمدنی کم ہے تو کچھ لوگ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں. اچھا، جب آپ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے چھوٹے ہو گئے، میرے سویٹر چھوٹے ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟
آپ میں سے کبھی کسی کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں؟ ہم موٹے ہو جاتے آپ ہم لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کپڑے چھوٹے ہو گئے؟ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. ہم ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. جب ہم کہتے ہیں، جب آپ لاہور آتے ہیں جو دوسری جگہ سے کلائنٹ، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ لاہور آ گیا. تو یہ ذمہ داری بھی نہیں لیتی کہ میں لاہور آ گیا ہوں، نہیں کہتے لاہور آ گیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے اس میں پرابلمز کی وجہ سے، جب ہم اپنے دماغ کے ساتھ اس طرح بات چیت کرتے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. جب ہم اپنے دماغ کے ساتھ بات چیت کا رخ پلٹ دیں گے اور ہم بالکل سٹریٹ ٹاک کرنا شروع کر دیں گے، اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، جلدی ہی یہ بات اور یہ ورڈ آف ماؤتھ پھیل جائے گا کہ انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل نہیں ہوتا، انڈر دی انفلوئنس آف ایلڈیہائیڈ ہوتا ہے. تو ایک بندہ چونک کے کہے گا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو وہ بولے گا کہ جی ایلڈیہائیڈ ایک زہریلا مادہ ہوتا ہے جو جسم میں جب الکوہل جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے جسم میں پرابلم ہوتا ہے جس سے وہ زہریلا مادہ بنتا ہے. سو ڈیزیز کانسیپٹ جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. جن میں 90% میں ایلڈیہائیڈ ایکیومولیٹ نہیں ہوتا. پیدا تو سب کے اندر ہوتا ہے، پیدا ہونا اور ایکیومولیٹ ہونے میں فرق ہے. پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز پیدا ہوئی ہے، ڈسپوز آف ہو گئی ہے. ایکیومولیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو جمع ہو گئی ہے. مثال کے طور پر آپ کے اور ہمارے گھروں میں روزانہ گرد و غبار پیدا ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس کو جمع ہونے سے پہلے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں ویکیوم کلینر سے. لیکن اگر چند دن ہم گھر سے کہیں چلے جائیں کھڑکیاں دروازے کھلے چھوڑ کے، تو ہمارے گھر میں گرد و غبار جمع ہو جائے گا. تو ہر ایک کے جسم میں ایلڈیہائیڈ پیدا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ہیلدی ہوتے ہیں ان کے جسم میں ایلڈیہائیڈ جمع نہیں ہو پاتا، اسے ڈسپرس آف کیا جاتا ہے، اس کو فوری طور پر ختم کر دیا جاتا ہے. جی انٹرنیشنل ٹریڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایز اے ٹریٹمنٹ سینٹر اتھارٹی آپ این اے کو پروموٹ کرتے ہیں. این اے کی اپنی ٹریڈیشن یہ ہے کہ وہ کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کو سپورٹ نہیں کرتے. کسی ٹریٹمنٹ سینٹر کو سپورٹ نہ کرنا اور بات ہے، لیکن ٹریٹمنٹ سینٹرز کو بیش کرنا ایک اور بات. یعنی ایز اے ہول ٹریٹمنٹ سینٹرز کو بیش کرنا، کیونکہ وہاں تھوڑا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے ہواڑ نکالنے کو. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے بھی آپ کو کبھی مدد ملی تھی اور جہاں سے آپ کو ابھی مدد ملتی ہے اور جہاں سے آپ کو آگے مدد ملے گی، آپ کو ہمبلی تمام قسم کی مدد قبول کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے کبھی آپ کو گھر سے اٹھایا تھا تو ہمیں معافی دے دیں، کیونکہ ہمارے آپس کے جو ٹریک ریکڈ ہوتے ہیں اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ناروا سلوک بھی کر دیتے ہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں، پھر ہم اسے بھول بھی جاتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم محبت میں تو آپ سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، رنجش میں ہم پیچھے ہٹتے رہتے ہیں. تو ہم آپ کو بھی یہ کہیں گے، ویسے میں نے نیا طریقہ ڈیزائن کیا ہے کہ کسی پیشنٹ کو کرائسس انٹرونشن کے وقت بہت ہی پولائٹلی، بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کا، اور اس پہ ہم نے کام بھی شروع کیا ہے اور اس کو اور بھی بہتر بنائیں گے کہ کوئی طریقہ آخری طریقہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیے یہ جو آئی فون ہے اس کے کتنے ماڈل آئے ہیں، اور جو اس کا 5واں ماڈل تھا یا 6واں ماڈل تھا، اب وہ اس سے بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی 14واں ماڈل ہے اور اگلے سال 15واں ماڈل آئے گا، اسی سال آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. لیکن این اے اپنے حساب سے چلتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی اگر این اے میں جاتا ہے تو وہ بینیفٹ کرتا ہے. ہمارا خیال ہے کہ اگرچہ وہاں کوئی بری بات بھی سیکھتا ہے تو بہت سی اچھی باتیں بھی سیکھتا ہے، اگرچہ وہاں سگریٹ کے بارے میں نرم گوشہ ہوتا ہے تو بہت ساری اور باتیں ہوتی ہیں جس میں ان کا پرجوش طریقہ کار، اس کا سٹرکچر ہی ایسا ہے کہ آپ کو بڑھاس نکالنے کا موقع ملتا ہے. وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، یار ابا بس بہت تنگ کرتا ہے، تو کہتے ہیں یار ابے ٹھیک نہیں آ رہا ہے آج کل، تو فکر نہ کر. تو وہ اس طرح کھل کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں باپ کے خلاف.
کتھارسس ہو رہا ہوتا ہے, کلوز میٹنگ میں وہ لگے ہوتے ہیں اور اپنی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ تم چپ کر جاؤ, یہ بات نہیں کرنی. بہت ساری ڈسکشن وہاں. دیکھیں اصل جو فائدہ ہے این اے میٹنگ کا وہ صرف ایک ہے کہ آپ گھر سے وہاں چلے گئے اور آپ نے نظر ڈالی تو 10-12 لوگ اور بیٹھے ہیں جو نشہ چھوڑے ہوئے. دیٹ از دی امپیکٹ. ہونی ڈیلی چاہیے لیکن ڈیلی نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ وہاں جب آپ گرد و پیش پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یار میں تو ان سب سے زیادہ بہادر انسان ہوں, تو میں ابھی تک کیوں نہیں کامیاب ہوا. کوئی نہ کوئی آپ وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں آپ کو یہ فیل ہونے لگتا ہے کہ یار وہ جڑا بیٹھا ہے نا پرے ایدے نال تے موادا, تو وہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. وہاں جو باتیں ہوتی ہیں اس سے بڑاس وغیرہ نکل جاتی ہے. اور دنیا بھر میں یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں میں نے اٹینڈ کی ہیں, نیو یارک کی میٹنگز کی ہیں, کیلیفورنیا میں میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, سعودیہ میں میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, ہر جگہ. ممبر اس کا کوئی فارم نہیں فل کرتے آپ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں این اے کا ممبر ہوں تو آپ این اے کے ممبر ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں آج تو نہیں ممبر تو آپ نہیں ہیں. یہ پکا نکاح نہیں ہوتا, بس متا ہے جو پھر ہوتا ہے, واک آؤٹ ہوتا ہے, واک ان ہو گیا, واک آؤٹ ہو گیا. پروسیجر کوئی نہیں ہے اس کا. آپ کے اندر ایک درد ہونا چاہیے, وہ ایک درد ہے جو آپ کے اندر ہونا چاہیے, بس اتنا کافی. اور ابھی کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس این اے کا سارا لٹریچر ہے, ان کی کتابیں ہیں, ان کی ٹریڈیشنز ہیں, ان کا لٹریچر ہے. میں نے بیک ان 1984 ان کے لٹریچر کو اردو میں ترتیب دیا تھا. ابھی تک بھی وہ سٹیپس موجود ہیں اور سب استعمال کرتے ہیں. تو بڑا موقع ملا اس کو اسٹڈی کرنے کا, این اے کے پروگرام کو, اور میں خود اس کا ایک حصہ ہوں. اور میں اپنی پرسنل ریکوری میں 12 سٹیپ پروگرام کو فالو کرتا ہوں. بہت امکان ہے اس بات کا کہ جس کو کہیں سے فائدہ نہ ہو اس کو این اے میٹنگ سے فائدہ ہوگا. جو زیادہ ٹھوکریں کھائے گا اس کو آخر کار پھر این اے میٹنگ میں فائدہ ہوگا. لیکن بیچ میں وہ جو بات بتا رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی فیض ملا ہو, جہاں کہیں بھی آپ نے کچھ اچھا محسوس کیا ہو, جہاں کہیں بھی آپ کی جان بچی ہو, وہاں آپ اس احساس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت بنی رہے گی. ان کا سلوگن یہی ہے کہ ون ڈے ایٹ اے ٹائم, یعنی ریکوری کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے. آپ اپنے آپ کو ایک تسلی دیتے ہیں کہ اگر تم آج کا دن نشہ نہ کرو کل کی کل دیکھی جائے گی. کیونکہ بہت زیادہ برڈن محسوس ہوتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ساری عمر نشہ نہیں کرنا. تو یہ سوچ کے کہ صرف مجھے آج کا دن, اور اس کانسیپٹ سے جو اوور ایٹرز ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کا مٹن کڑھائی کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں کل سویرے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں آج شام کو, اور 2-3 دن کے بعد آپ بے شک کھا بھی لیں. مجھے رس ملائی بہت پسند ہے تو میں کئی دفعہ رات کو مجھے دل کرتا ہے میں منگوا لیتا ہوں, پر کھاتا نہیں, میں کھاتا میں اگلے دن دوپہر کو ہوں. تو اس کو 18 گھنٹے ڈیلے کرنے سے بھی بہت فائدہ ہے. روٹی بھی آپ کھاتے ہیں تو نوالا کر کے کھاتے ہیں اور تیزی سے روٹی ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ روٹی اکٹھی کھانا چاہیں تو آپ کا گلا چوک ہو جائے گا, تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. سو ایک بائٹ کر کے تو آپ ہاتھی کو بھی کھا سکتے ہیں, ایک قدم کر کے تو آپ 10,000 میل کا سفر بھی مکمل کر سکتے ہیں. سو فائدے کا سوچا کریں, اور فائدے کا سوچنا جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو این اے کا پروگرام ہے اس کو ایک سیلفش پروگرام کہا جاتا ہے. اس میں آپ اپنی ذات کو, اپنی ریکوری کو, اپنے فائدے کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور اس پہ گلٹی فیل نہیں کرتے. کوئی بہت زیادہ آپ کو قربانی کا پتلا بننے کی ضرورت نہیں ہے, بہت زیادہ شہید وفا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نشے سے نجات حاصل کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں. یعنی جو بندہ بھی نشے سے نجات حاصل کرتا ہے میری طرف سے اس کو جنت کی گارنٹی ہے. اور اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کی مدد کرتے ہیں اور ان کا بچہ نشے سے نجات حاصل کرتا ہے تو وہ ماں باپ بھی جنتی ہے. میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, اس پہ مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہوں.
کہ اگر کوئی نشے کے خلاف جنگ جیتتا ہے یا اپنے بچے کو یا اپنے خامد کو اگر جنگ جیتنے میں مدد دیتا ہے تو وہ جنتی ہے. ہاں دیکھیں اس میں گنجائش کوئی نہیں چھوڑی ہوئی. اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار آپ کو انٹاکسیکیٹ کرتی ہے اس چیز کی کم مقدار بھی حرام ہے. اب آپ کو کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں، پر اس کے نقصان زیادہ ہیں، اس کے فائدے کم ہیں. تو جو سائنٹیفک سٹیٹمنٹ ہیں قرآن پاک میں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ وہاں بہت واضح ہے. اور آپ قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں نا تو اس کے ایک لفظ کو نہیں، ایک فقرے کو نہیں، ایک آیت کو نہیں، ان ٹوٹیلٹی لیتے ہیں. ان ٹوٹیلٹی کے اس کا میسج کیا ہے، اس سے کیا چیز جو ہے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. ورنہ پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا. لیکن اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور نفس سے مطمئن بننا چاہتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے نیک نیت ہونا تو ضروری ہے.